شاہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جب ہم بات کریں یہ سارے واقعے کی، کہ سچی بات ہے کہ یہ تو دل کو زخمی کر دینے والا واقعہ ہے، اور جب سے ہم نے اس کو دیکھا ہے تو رات کو سچی بات ہے نیند بھی نہیں آتی، اور اپنے اوپر بھی افسوس ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے کہ یہ بحیثیت مسلمان امت پھر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، ان چیزوں سے کیسے نپٹا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے بحیثیت مسلم امہ جو ہے ہمارا کیا رد عمل ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کام میں اور اس واقعہ میں جو انتہائی شر انگیز ہے، انتہائی افسوسناک، المناک ہے، جیسے آپ نے اپنے انٹرویو میں ارشاد فرمایا، حضرت ڈاکٹر صاحب نے اور پھر حضرت ڈاکٹر قبلہ صاحب نے اس پر بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایمان افروز گفتگو فرمائی ہے کہ پوری امت مسلمہ مغموم ہے، پریشان ہے، مضطرب ہے، زخمی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس شر میں سے اللہ نے بہت بڑی خیر بھی پیدا کی ہے، اندھیروں سے اللہ نے اجالے بھی پیدا کیے ہیں۔ سب سے پہلے اس معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ یہ جس فرد نے حرکت کی ہے یا اس کی جنہوں نے پشت پناہی کی ہے، یہ چند گھٹیا قسم کے بیمار ذہنوں کے لوگ اور انتہائی کوئی شیطانی صفت کے لوگ اور انسانی برادری کے دشمن، صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں جی، نہ یہ صرف اسلام کے دشمن ہیں، نہ یہ قرآن پاک کے بے ادب ہیں، یہ انسانی معاشروں کے اور انسانی برادری کے اور عالمی برادری جو ہماری اس کے دشمن ہیں، یہ ناسور ہیں اصل میں، یہ خود سویڈن کی جڑیں کاٹنے والے لوگ ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو دوسری بات میں نے محسوس کی ہے کہ آپ دیکھیں پورے یورپ میں، حتیٰ کہ امریکہ اور کینیڈا میں، اور اسی طرح خود روس میں اور روس کے صدر صاحب نے جی، جس انداز سے قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا، اپنے ادب و احترام کا اظہار کیا ہے، وہ اس شر سے خیر نکلی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج پوری دنیا کے تمام مذاہب کے لوگ، صرف مسلمان ہی نہیں، صرف امت مسلمہ نہیں، آج پوری دنیا کے تمام انصاف پسند انسان، چاہے وہ کرسچن ہیں، چاہے یہودی ہیں، چاہے ہندو اور سکھ ہیں، بدھسٹ ہیں، کسی مذہب کے لوگ ہیں، دنیا کا ہر انصاف پسند وہ اس مجرم کے خلاف کھڑا ہے اور اس مجرم کی پشت پناہی کرنے والوں کے خلاف کھڑا ہے۔ جی، تو آج اس خیر کو بھی آپ دیکھیں۔ اور تیسری بات میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں ڈنمارک میں ایک افسوسناک اس طرح کا حادثہ ہوا تھا، تو اس وقت ان 3 سالوں میں پورے یورپ میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ جس کتاب کی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مبنی کتابوں کی ڈیمانڈ کی۔ سبحان اللہ۔ لاکھوں، یعنی ایک کتاب دا لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 3 ماہ میں 30 لاکھ اس کی کاپیاں وہاں پہ فروخت ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پر پہلے ہمارے دوستوں نے بتایا کہ 10-15 بندے مسلمان ہوتے تھے مہینے کے بعد، وہاں پھر روزانہ 25-30 افراد مسلمان ہوتے تھے روزانہ بلا ناغہ۔ جی، تو میں یہ آج پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس شر سے یہ خیر نکلنے والی ہے کہ ابھی سعودی عرب نے 20 لاکھ قرآن پاک کے نسخے انگلش ترجمے کے ساتھ وہاں پہ بھیج دیے ہیں، اللہ اکبر، پورے یورپ میں پہنچا دیے گئے، اور اتنی وہاں پہ ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے جی، قرآن پاک کی ترجمے کے ساتھ، انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ اتنی اس کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا ہے، ایک داعیہ پیدا ہوا ہے، ایک تحریک پیدا ہوئی ہے۔ یہ قرآن پاک کون سا قرآن پاک؟ جیسے ابھی آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو کتاب ہدایت ہے، جو کتاب حق ہے، جو انسانی حقوق کے چارٹر پر مبنی ہے، جو تمام ادیان کے احترام کا ہمیں سبق دیتی ہے۔ خاص طور پر مسیح علیہ السلام 38 مقامات پر قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ نے کبھی ان کو عیسیٰ کہہ کے، کبھی روح اللہ کہہ کر، کبھی کلیمت اللہ کہہ کے، کبھی رسول اللہ کہہ کے، کبھی ابن مریم کہہ کے ان کا اللہ نے ذکر خیر فرمایا۔ سورہ مریم، سورہ آل عمران، سورہ المائدہ، کئی صورتیں کی مناسبت سے اللہ نازل فرمائی۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر سچی بات ہے کہ وہ جو یہ حرکت کر رہا ہے اس کو یہ اندازہ ہو کہ اس کے اندر کن کن ہستیوں کا ذکر ہے اور کس انداز سے قرآن پاک نے ان کو پیش کیا ہے، ان کا تذکرہ کیا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں گھنونے فیل کرنا اور ایسی جسارت کرنا، ان سے انسان سوچنے، اس کو کرنے پہ جو سوچ ہے وہ بھی انسان کے دماغ میں پیدا نہیں ہوتی۔